اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کردہ و مقدس کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور پوری انسانیت کے لیے وہ رشد ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو قرآن کریم سیکھنے، قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کے ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جتنے حروف رکھے ہیں، آپ نے الف لام میم پڑھا ہے تو اللہ الف کے بدلے 10 نیکی عطا فرماتا ہے، لام کے بدلے 10 نیکی، میم کے بدلے 10 نیکی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، وعمل بما فیہ، اور اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اللہ اس کے والدین کو کل قیامت کے دن ایک تاج پہنائیں گے۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوتکم، اس کی جو روشنی ہوگی وہ سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی جو دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ ایسا روشن تاج اس کے والدین کو پہنائیں گے۔ اور حافظ قرآن کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا کل قیامت کے دن اللہ اس سے کہے گا، اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور کہاں تک چڑھ؟ لو کنت ترتل فی الدنیا، جیسا تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، تیرا سب سے آخری ٹھکانہ وہ ہے جو آخری آیت پر پہنچے۔ اب حافظ قرآن پڑھتا رہے گا، الحمدللہ رب العالمین، ایک فلور پر چڑھے گا، الرحمن الرحیم، دوسرے فلور پر چڑھے گا، مالک یوم الدین، تیسرے فلور پر چڑھے گا، حتیٰ کہ قرآن کریم میں جو آیات ہیں پڑھتا رہے گا اور اللہ رب العزت اس کے مراتب کو بلند فرماتے رہیں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی قرآن کریم کو سیکھیں، اور آپ میں کہ اللہ نے 4 اولاد دی ہیں تو ایک بچے کو کم سے کم حافظ قرآن بنائیں، اس کو علم دین سکھائیں، اور تمام بچوں کو کم سے کم اتنا دین کی تعلیم دینا فرض ہے کہ جس سے وہ اپنی نماز پڑھ سکے، اپنے دین کے مسائل کو حل کر سکے، اپنی تجارت کو صحیح کر سکے۔ اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں۔ قرآن کریم کل قیامت کے دن آئے گا، اللہ سے کہے گا، اے اللہ تو اس کی عزت کر، اے اللہ تو اسے کرامت کا تاج پہنا، اللہ اسے کرامت کا تاج پہنائیں گے۔ پھر کہے گا، اے اللہ اور اضافہ فرما اور عزت فرما، اللہ اسے کرامت کا پوشاک اور لباس پہنائیں گے۔ پھر وہ کہے گا، اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اللہ اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ کہیں گے، جا جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ قرآن کریم کا مقام ہے۔ یہ قرآن کریم شفیع بن کر کے کل قیامت کے دن آئے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب ہم نے قرآن پر عمل کیا تو 3 بر اعظموں پر ہماری حکومت تھی۔ پوری کائنات کے اندر 3 بر اعظم اسلامی پرچم کے زیر نگی آیا کرتے تھے، لیکن آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو تعویذ کی کتاب بنا لیا، قرآن کو میت کی کتاب بنا لیا۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے، 12 مسجد سے لے کر کے آؤ، پڑھ لیتے ہیں، پھر لے جاؤ مسجد میں رکھ دو۔ قرآن کریم اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں، گرد سے اٹا ہوتا ہے، ٹی وی کو روزانہ صاف کیا جاتا ہے، ٹیلی ویژن کو روزانہ صاف کیا جاتا ہے، موبائل کا اگر ذرا سا اسکریچ شیشے پر آ جاتا ہے فوراً ہم چینج کرواتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کو دینے کے لیے ہمارے پاس لباس تک نہیں، قرآن کا غلاف تک نہیں۔ میرے بھائی ذرا سا غور فکر کرو، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے دستور حیات بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ بدترین سلوک ہے کہ ہم نے اسے غلاف تک نہیں پہنایا ہے۔ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یہ قرآن کی بد دعا ہے جو مسلمانوں تمہارے اوپر پڑ رہی ہے۔ قرآن کریم کو تم لباس تک نہیں پہناتے ہو۔ مسجدوں کے اندر دیکھیں، قرآن کریم بغیر جزدان کے ہوتا ہے،
گھروں کے اندر دیکھیں قرآن کریم بغیر جزدان کے ہوتا ہے. ہم الٹی کرسی پر کبھی نہیں بیٹھتے ہیں, کرسی کا پایا ٹوٹ جاتا ہے, ہم کرسی کو درست کرواتے ہیں. قرآن کا یہ حال ہے. قرآن کی کرسی رحل ہے, رحل کی ایک لکڑی ٹوٹ جاتی ہے, ہم رحل کو الٹا کرتے ہیں, اس پر قرآن کو رکھتے ہیں. الٹی کرسی پر خود نہیں بیٹھتے لیکن الٹی رحل پر قرآن کو رکھتے ہیں. آپ ذرا اس طرح جائزہ لیتے جائیں, قرآن کے ساتھ بدترین سلوک ہمارا اور آپ کا ہے. اللہ سے معافی مانگیں, توبہ کریں, استغفار کریں اور آج سے نیت کریں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے حقوق کو ادا کریں گے. قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے, اس پر عمل کرنا سیکھیں گے, ایک رکوع ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں گے اور قرآن کریم کے پیغام کو پورے عالم کے اندر پہنچائیں گے. اپنے بچوں کو ہم دینی تعلیم بھی دیں گے, دنیاوی تعلیم بھی دیں گے. ہم دونوں تعلیم کے اندر اپنے بچوں کو مہارت عطا کریں گے. قرآن کریم کے ساتھ بدسلوکی نہیں کریں گے. اللہ سے دعا ہے اگر اللہ رب العزت اگر ہم لوگ قرآن کریم کو عمل کرنے لگیں اور مضبوطی سے تھام لیں, اللہ رب العزت ہمارا وہ کھویا ہوا وقار پھر سے واپس لائے گا اور مسلمانوں کو اللہ اس دنیا میں ترقی عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ بہترین کامیابی سے سرفراز فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر